الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اما بعد۔ محترم ناظرین، سوال و جواب کی آج شیخ محترم کے ساتھ دوسری نشست ہے، اس میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سوالات کی طرف آئیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ شیخ سے استفادے کے لیے ہم نے شیخ احمد کے زیر اشراف واٹس ایپ گروپ کا انعقاد کیا ہے۔ اس سلسلے میں بعض احباب کی طرف سے شیخ کے لیے مبارکباد بھی ہے اور آپ کو انہوں نے سلام بھی عرض کیا ہے۔ ہم ان کی طرف سے شیخ کو یہ میسج دے رہے ہیں اور ایک درخواست کرتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ سوالات سے پہلے کچھ سوال و جواب کے شرعی آداب کا مختصر سا ذکر فرما دیں تاکہ ہمارے ناظرین و سامعین کے لیے یہ ہمارے واٹس ایپ گروپ کو آگے بڑھانے اور اس کو آگے چلانے میں ہمارے لیے آسانی کا باعث بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں ان حضرات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اس سلسلے میں مجھے مبارکباد دی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ مبارکباد مت دیجیے اور زیادہ سے زیادہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت، صحت اور قوت عطا فرمائے اور ہمیشہ صحیح فتویٰ دینے کی توفیق عطا کرے۔ یہاں تک کہ سائل نے ابھی یہ کہا ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے فتویٰ کے کچھ آداب افتاء کے بارے میں بتائیں، تو ابھی بڑی تفصیل کے ساتھ میں سلف کے منہج کو بتا رہا تھا کہ سلف کا منہج یہ تھا کہ سوال کرنے والے یوں تو بلا ضرورت سوال نہیں کرتے تھے۔ کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، اس کے حل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو مسئلہ پوچھتے تھے، سوال کرتے تھے۔ دوسری یہ ہے کہ صورت مسئلہ کو صحیح بیان کرتے تھے، یعنی مسئلہ کچھ اور ہو اور بدل کر کے کچھ اور کر کے نہیں پوچھتے تھے، اس واسطے کہ مفتی جو ہے جیسے سوال رہے گا ویسے جواب دے گا، اور پھر اگر وہ یہ لوگ بدل کر کے جو سوال لائے ہیں اس غلط جواب پر عمل کریں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ اس مسئلے میں سوال بدلنے والے، اس میں تحریف کرنے والے گنہگار ہوں گے۔ ابھی چند روز پہلے کی بات ہے کہ ایک صاحب نے میرے پاس فون کیا کہ ایک صاحب کی بیوی ان کو تقریباً 18-19 روز سے میسج کر رہی تھی کہ میں خلا کرنا چاہتی ہوں، مجھے خلا دے دیجیے۔ 20ویں روز میں نے اسے میسج کر دیا کہ تم میرا مہر واپس کر دو اور میں تم سے خلا کرتا ہوں، اور اس نے تقریباً 1 لاکھ روپے جو ہے میرے واپس کیے اور ایک آدمی کو دے دیا کہ ابھی یہ جو مہاماری کا وہ چل رہا ہے اس کے بعد آپ تک وہ پہنچا دیں گے۔ تو بتائیے کہ یہ خلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں نے کہا کہ جب عورت کا مطالبہ تھا اور اس نے دوسرے روز میسج کر کے اس کے مطالبے کو قبول کیا اور کہا کہ میں تم سے خلا کرتا ہوں، اور خلا میں جو بدلے خلا دینا ہوتا ہے یعنی مہر وغیرہ واپس سے وہ بھی کارروائی کر دی، تو ایسی صورت میں یہ خلا ہو گیا ہے۔ پھر دوسرے دن جمعیت اہل حدیث بمبئی کے آفس سے فون آیا کہ وہ دونوں آدمی جن کا یہ معاملہ تھا میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے میں آپ کے سامنے پوچھتا ہوں، دیکھیے یہ لوگ کیا بیان کرتے ہیں۔ تو عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ دوسرے روز جب انہوں نے میسج کیا تو میں نے ان کے خلا کو میں نے کہا کہ میں اب خلا نہیں چاہتی ہوں، کل تک میں چاہتی تھی، اب میں خلا نہیں چاہتی ہوں، اور نہ میں نے کچھ دیا ہے۔ جو 1 لاکھ کی بات کریں وہ سب کچھ نہیں دیا مجھ کو، اور نہ میں نے لیا ہے، تو اب بتائیے خلا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو ظاہر ہے کہ خلا میں تو دونوں کی موافقت ہونی چاہیے۔ بیوی راضی ہو، کل راضی تھی، آج اس کا ارادہ بدل گیا، تو جب اس کا ارادہ بدل گیا تو ہم میسج کر کے کہتے ہیں، وہ پھر کہتی ہے کہ میں اب نہیں خلا کرنا چاہتی ہوں اور میں نے کچھ نہیں دیا ہے ان کو، تو کیسے خلا ہو جائے گا؟ تو ظاہر ہے کہ اگر یہ صورتحال ہو تو خلا نہیں ہوا، کیونکہ عورت نے نہ بدلے خلا دیا ہے، نہ رضامندی کی ہے،
بلکہ میسج پاتے ہی فوراً یہ کہہ دیا کہ اب میں خلا نہیں چاہتی ہوں. تو اب یہ ایک ہی مسئلے میں دو آدمی دو طرح کا سوال کر رہے ہیں. کوئی نہ کوئی تو جھوٹا ہے نا, کوئی نہ کوئی تو جھوٹا. مفتی کیا کرے؟ ایسے وراثت کے مسئلے میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, پہلے کوئی کیفیت بیان کر کے جاتے ہیں, جب اس کا فتویٰ لکھ دو تو پھر دوسرا بھائی دوڑ کے آتا ہے یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسے ہے, ایسا لکھ دیجئے. تو مجبوراً کہنا پڑتا ہے آپ کسی کا فتویٰ نہیں لکھیں گے, اب تم لوگوں میں سے کسی کا فتویٰ نہیں لکھیں گے, جا کے پنچایت میں سب کچھ طے کر کے آؤ کہ یہ صحیح صورتحال ہے, تب لکھیں گے, نہیں تو نہیں لکھیں گے. تو مستفتی حضرات کو ہمیشہ صحیح صورتحال بتانا چاہیے. باقی افتاء کے منہج کے سلسلے میں نے بتایا کہ فتویٰ دینے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, بہت غور فکر کر کے تب فتویٰ دینا چاہیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ ایک شخص نے کہا کہ میں چاندنی رات تھی, میں نے ایک شخص کو دیکھا جو نشے میں مدہوش تھا اور وہ کود کے چاند کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں نے کہا یار نشہ ہونے سے آدمی ایسا پاگل ہو جاتا ہے کہ جو ناممکن ہے اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر میں نے یہ کہا کہ شراب سے بھی کوئی بری چیز انسان کے پیٹ میں جاتی ہو تو میری بیوی کو طلاق. یعنی یہ شراب گویا کی دنیا کی سب سے زیادہ خراب چیز ہے. پھر امام مالک سے کہا اب بتائیے میری بیوی کو طلاق, میری بیوی پر طلاق واقع ہوئی ہے کہ واقع نہیں ہوئی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت دیر تک سوچا, پھر کہا اس کا جواب کچھ میرے سمجھ میں نہیں آتا ہے, کل آنا, جب تک میں مطالعہ کر لیتا ہوں, غور کر لیتا ہوں. رات بھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ قرآن کا حدیث کا مطالعہ کرتے رہے, سوچتے رہے, کچھ سمجھ میں نہیں آیا. دوسرے دن وہ آیا تو پھر اس کو واپس کر دیا, کہا دیکھو تمہارا مسئلہ ابھی حل نہیں ہوا, کل آنا. پھر کل یا پرسوں جب وہ آیا, ایک مرتبہ یا دو مرتبہ واپس کیا, پھر آیا تو کہا کہ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی. کیا کہا؟ تمہاری بیوی کو طلاق ہو گئی. کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سود کے بارے میں کہا ہے کہ سود خور اللہ سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے, سود خور اللہ سے جنگ کا اعلان سن لے. تو شراب پینے پر ایسی کوئی وعید نہیں وارد ہے, شراب پینے پر ایسی وعید نہیں کہ اللہ سے جنگ کا اعلان ہو جائے, جبکہ سود کھانے پر اللہ سے جنگ کا اعلان ہے. تو تم نے یہ کہا تھا انسان کے پیٹ میں شراب سے کوئی بری چیز جائے تو میری بیوی کو طلاق. تو انسان کے پیٹ میں جو ہے شراب سے بری چیز سود ہے, لوگ اس کو کھاتے ہیں, اس واسطے تمہاری بیوی پر طلاق واقع ہو گئی. تو اس طریقے سے غور کر کے اور مطالعہ کر کے دو تین روز پریشان رہ کر کے تب فتویٰ دیتے تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کئی مسائل ایسے ہیں جو 6 مہینے ہو گئے ابھی تک میرے سمجھ میں نہیں آئے ہیں, اور جہاں بھی مسئلہ نہیں سمجھ میں آتا تھا تو لا ادری او لا احسنہ کہہ دیتے تھے, مجھے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہے اور مجھے اچھی طرح اس کا علم نہیں ہے. پھر ان کا طریقہ یہ تھا کہ مسئلہ پہلے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں تلاش کرتے تھے. قرآن و حدیث میں مسئلہ مل گیا تو ویسے بیان کر دیا اور معاملہ ختم. وہاں نہیں ملتا تو اجماع دیکھتے کہ کیا اس پر اجماع ہے. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی دیکھتے, علماء سلف کے فتاوی ملتے, ان سب میں ملتے جاتے تو وہ اسی کے مطابق فتویٰ دیتے چلے جاتے. اگر مسئلہ بعد میں مختلف فی ہوتا تو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے کہ ان اقوال و آراء میں کون سا قول زیادہ قوی اور اقرب الی الکتاب و سنہ ہے, پھر فتویٰ دیتے تھے. ضرورت کے وقت میں وہ اجتہاد کرتے اور قیاس سے بھی کام لیتے تھے, لیکن کتاب و سنت کو کبھی وہ نہیں چھوڑتے تھے اگر اس کی موجودگی ہو تو. اور کوئی کم علم فتویٰ دیتا تو اس کے خلاف سخت احتجاج کرتے تھے, کہتے تھے اس پر پابندی لگانی چاہیے. تو اس واسطے مفتی حضرات کو بھی جو سلف کا منہج تھا اس کے مطابق جو ہے فتویٰ دینا چاہیے اور اس سے ہٹ کر کے فتویٰ نہیں دینا چاہیے. جی.